مساء الخير ياسر. مساء الخير ياسر. مساء الخير ياسر. کوئی عربی دوست ہسپتال سے گھر میں آیا ہے، کس طرح اس کی عیادت کرنی ہے اور کس طرح اس سے کہنا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ٹاپک پر بنائی گئی ہے۔ ویسے تو ایک یہ کلپ ہے جو کہ عربک ڈرامہ کا کلپ ہے، لیکن اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، یعنی کہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ایک خاتون اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہی ہے اور اس سے اپنا کوئی کام کا جو ہے تذکرہ بھی کر رہی ہے اور ریکویسٹ بھی کر رہی ہے۔ تو کس طرح آپ اپنے دوست کے ساتھ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اور ایک کلپ میں نے وہاں سے کاٹ کر آپ لوگوں کے لیے ہی ایڈ کیا ہے، تاکہ اگر آپ کسی عربی دوست کے ساتھ اس سے آپ کا کوئی کام ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ زخمی تھا اور وہ وہاں سے ہسپتال سے گھر آ گیا ہے، تو کس طریقے سے آپ نے اس سے بات کرنی ہے، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ بہت سے ایسی اوقات آتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ تعزیت کرنی ہے یا کسی کے ساتھ آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو ہم لوگ نہیں بول پاتے، اور اس سے ہمیں کام بھی ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ جملے بنانا نہیں آتا۔ تو آج کی ویڈیو میں نے اس ٹاپک پر بنائی ہے، تو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں، اور ہو سکے تو ویڈیو کو فل سکرین کر دیں اور ساتھ ہینڈ فری بھی لگا لیں تاکہ میرے جو جتنے بھی بتائے ہوئے جملے ہیں وہ آسانی کے ساتھ آپ سن سکیں۔ سو لیٹس بیگن۔ ساتھ ساتھ میں کلپ کو بھی پلے کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ صحیح طرح سے سن پائیں، اور پھر میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے بولنا ہے۔ جی سب سے پہلے یہ کلپ سنیں آپ۔ مساء الخير ياسر. مساء الخير ياسر. مساء الخير ياسر. مساء الخیر یاسر۔ اب وہ اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہی ہے، اس کو کہتی ہے مساء الخیر، جس کا مطلب ہے گڈ ایوننگ۔ مساء الخیر، مساء الخیر یعنی کہ شام ایوننگ، شب بخیر جیسے بولتے ہیں۔ تو صباح النور، صبح اگر کسی کو کہنا ہے صباح الخیر بھی کہتے ہیں، اس کے جواب میں صباح النور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر شام کا یا رات کا ٹائم ہے تو اس کو بولنا ہے مساء الخیر یا مساکم اللہ خیر، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو ساتھ میں اس کا آپ نے نام لگا دینا ہے، جیسے اس کا نام یاسر ہے، مساء الخیر یاسر، یا جو آپ کے دوست کا نام ہے اس کو لگا کر آپ نے مساء الخیر کہنا ہے، یہ گڈ ایوننگ کے لیے کہا جائے گا۔ تو چلیں دوسرا کلپ سنتے ہیں۔ دريت انك طلعت من المستشفى. دريت انك طلعت من المستشفى. دريت انك طلعت من المستشفى. دریت انک طلعت من المستشفى۔ اب دریت جو لفظ ہے آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہم بولتے ہیں انا ادری ما ادری، میں نہیں جانتا، انا ادری میں جانتا ہوں۔ اب یہ یہاں پر جو سیکنڈ فارم لگی ہے آخر میں لگا ہے تا، یعنی کہ دریت، آئی ہیئرڈ، مجھے پتا چلا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے پتا چلا ہے یعنی کہ دریت، میں جانتی ہوں یا مجھے پتا چلا ہے، ٹھیک ہے۔ دریت انک، انک کا مطلب یہاں پر انتا لیں گے ہم، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم۔ طلعت، اطلع، اطلع یعنی نکلو، طلعت یہاں پر بھی سیکنڈ فارم لگی ہے، یعنی کہ آخر میں تا لگا ہے، تم نکل چکے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک کام جو ہو چکا ہے اس کے لیے ہم طلعت، طلعت یعنی کہ عین کے ساتھ تا لگائیں گے، طلعت یعنی کہ تم نکل چکے ہو۔ کہاں سے نکل چکے ہو؟ من یعنی کہ سے، المستشفى جو ہے ہاسپٹل کو کہا جاتا ہے۔ دریت انک طلعت من المستشفى یعنی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم ہسپتال سے نکل چکے ہو یا آ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں بولیں گے I heard that you were discharged from the hospital، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وحبيت اطمن عليك. وحبيت اطمن عليك. وحبيت اطمن عليك. وحبيت اطمن عليك۔ اب یہ جو ہے بات کرنے کا ایک انداز ہے، سب سے پہلے تو اس نے کلیئر کیا کہ تم نکل چکے ہو کہ نہیں ہاسپٹل سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے وحبيت اطمن عليك یعنی کہ اور میں تمہاری خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب حبیت کا مطلب یہاں پر ابغا، ابا، ٹھیک ہے، ابا اطمن علیک یہ بھی بول سکتے ہیں، یعنی کہ میں چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہم جو ہے حبیت، حبیت کا مطلب پسند کرنا کو کہتے ہیں، محبت، حب سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حبیت یعنی کہ مجھے اچھا لگے گا کہ اطمن علیک یعنی کہ تمہاری جو خیریت ہے میں آپ سے مطمئن ہو جاؤں، سیٹسفائی ہو جاؤں کہ آپ جو ہے بالکل اوکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وحبیت اطمن علیک، علیک کا مطلب یعنی کہ تمہارے بارے میں، اباؤٹ یو، ٹھیک ہے۔ اور میں تمہاری خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو چیک آن یو۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ لائک بھی کرتے رہیں۔ تو چلے ہم نیکسٹ سینٹینس کی طرف جاتے ہیں۔ هلا والله مي، هلا وسهلا. لا الحمد لله أنا بخير. هلا والله مي، هلا وسهلا. لا الحمد لله أنا بخير. هلا والله مي، هلا وسهلا. لا الحمد لله أنا بخير. اب اس کے بعد یاسر کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے حالا واللہ مئی،
مئی اس لڑکی کا نام ہے، ٹھیک ہے. ہلا و سہلا، لا الحمدللہ انا بخیر. اب یہ جواب میں جو ہے آپ نے کہنا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایوہ انا کویس الحمدللہ. یہ بھی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، کیونکہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو مزید جو ہے تھوڑا سا بہتر کریں، اب یہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ویلکم ہی کر رہا ہے. ہلا واللہ، ہلا واللہ کا مطلب جو ہے ویلکم، ہی ہائی ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے. اس کے لیے بولتے ہیں ہلا واللہ. ہلا واللہ مئی، ہلا واللہ شفیق، ہلا واللہ افضل. جب بھی کوئی کال کرے نا تو آپ نے سلام کے جواب کے بعد بولنا ہے ہلا واللہ کیف حالک، ہلا واللہ، اس طرح سے بولنا ہے، ٹھیک ہے. اب جس طرح اس نے کہا ہلا واللہ مئی، یعنی کہ ہلا واللہ یعنی کہ ویلکم مئی. اور ہلا واللہ کا جو دوسری فارم ہے وہ اس میں ہلا و سہلا، ہلا و سہلا یعنی کہ خوش آمدید، خوش آمدید کے لیے بولتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے لا الحمدللہ انا بخیر، نہیں اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں لا الحمدللہ انا بخیر، یعنی کہ آئی ایم اوکے، میں فائن ہوں. أبي أطلب منك طلب وأتمنى ما تردني. أبي أطلب منك طلب وأتمنى ما تردني. أبي أطلب منك طلب وأتمنى ما تردني. اب یہ جملہ بڑا خاص ہے. اب اطلب منک طلب و تمنا ما تردنی. اب یہ ایسا ٹرک ہے جو کہ آپ نے اپنے جو ہے دوست سے کہنا ہے، جو کہ عربی ہوگا. اب اطلب یعنی کہ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، یا مجھے آپ سے کوئی چیز مطلوب ہے. طلب جو ہے اس کے میننگ یہ بنتے ہیں، منک یعنی کہ تم سے، اور طلب جو ہے درخواست کو کہتے ہیں. ابھی اطلب منک طلب یعنی کہ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں، یا آپ سے مجھے کچھ چاہیے، ٹھیک ہے. وہ تمنا، اور مجھے تمنا ہے یعنی کہ مجھے امید ہے، امید کرتی ہوں. ما تردنی، اب یہ ترد جو ہے کوئی نیا لفظ نہیں ہے. لیش ما ترد، تم کیوں نہیں جواب دے رہے؟ رد علیہ، مجھے جواب دو. اب یہ ترد جو ہے یہ اس کی فارم ہے. ترد نی یعنی کہ مجھے جواب نہیں دو گے یا انکار نہیں کرو گے. ما تردنی یعنی کہ مجھے تم انکار نہیں کرو گے، منع نہیں کرو گے، ٹھیک ہے. تو پورا سینٹینس سن لیں. اب اطلب منک طلب و تمنا ما تردنی، ٹھیک ہے. یعنی کہ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں اور امید ہے کہ آپ مجھے منع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. آئی وانٹ ٹو ٹاک یو. موبائل کی لائٹ آ رہی ہے آنکھوں میں، اور اب جو ہے ٹیکسٹ میرے سے نہیں پڑھے جا رہے. المہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اصل میں سائڈ والی لائٹ آج میں نے لگائی نہیں ہے. جی تو انگلش میں کہتی ہے آئی وانٹ ٹو آسک یو فار اے فیور اینڈ آئی ہوپ یو وونٹ ٹرن می ڈاؤن، ٹھیک ہے. تو چلے ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. أبد سمي آمري وش تبين؟ أبد سمي آمري وش تبين؟ اب اس کا جواب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. ابد سمی آمری وش تبین. اب دیکھیں 3 مرتبہ اس نے پوچھ لیا ہے. ابد یعنی کہ بالکل، بالکل یعنی کہ آف کورس، بالکل. ابد یہ ابدن نہیں ہے، ابدن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. یہ ابد یعنی کہ بالکل، آف کورس. سمی یعنی کہ حکم کرو، مجھے سناؤ یا مجھے بتاؤ، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. سمی یعنی کہ بتاؤ. آمری یعنی کہ مجھ پر حکم چلاؤ، مجھے حکم دو. وش تبین، اب یہ وش تبغا وش تبا نہیں بولیں گے کیونکہ آگے خاتون ہے، اس کے لیے ہم بولیں گے وش تبین، یعنی کہ آخر میں یا اور نو لگائیں گے. وش تبین یعنی کہ آپ کیا چاہتی ہو یا آپ کو کیا چاہیے. تو مکمل جملہ سن لیں. ابد سمی آمری وش تبین یعنی کہ بالکل بتاؤ، حکم کرو، تم کیا چاہتی ہو. اور انگلش میں بولیں گے آف کورس say it your command what do you want to me. أبيك تتنازل عن أخوي نواف. أبيك تتنازل عن أخوي نواف. أبيك تتنازل عن أخوي نواف. ابیک تتنازل عن اخوی نواف. اب اس کے بھائی کی جو ہے لڑائی ہوتی ہے. یہ جو ڈرامہ ہے میں نے پورا دیکھا ہے. اس لڑکی کا بھائی نے اس بندے کو مارا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا ہوتا ہے جس کے تناظر میں وہ کہتی ہے کہ اب مجھے تم سے ایک کام ہے. وہ کام یہ اب جا کے ایکچوئل میں اس نے بتایا ہے. ابیک یعنی کہ میں تم سے چاہتی ہوں، جیسے ابغاک، ابیک ایک ہی چیز ہے. تتنازل، تتنازل کا مطلب آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دستبردار ہونا، یعنی کہ مجھے تنازل چاہیے ایک چیز سے دوسری جگہ. جب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں، چاہے وہ اقامہ ہے، آپ کا کفالہ ہے، اس کو تنازل بولتے ہیں. اب وہ تنازل یعنی کہ جو اس پہ کیس چل رہا ہوتا ہے اور جس نے مار کھائی ہے اس نے کیس کیا ہوا ہوتا ہے. تو لڑکی کہتی ہے کہ جو میرا بھائی ہے عن اخوی نواف، یعنی کہ میرے بھائی کے بارے میں جو کیس ہے اس کا میں تنازل چاہتی ہوں، تنازل چاہتی ہوں. یعنی کہ تم وہاں سے جو ہے دستبردار کر دو، کینسل کروا دو، تنازل لے لو، ٹھیک ہے. ابیک تتنازل عن اخوی نواف یعنی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بھائی نواف کے بارے میں دستبردار ہو جاؤ،
यानी कि उसका जो केस है वो खारिज कर दो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप भी ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं या आपको अरबी बोलना नहीं आती तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक PDF बुक तैयार की है जिसमें ऐसे तमाम छोटे छोटे जुमले हैं जो कि आप अपने काम, कारोबार, घर में या किसी अरबी के साथ मीटिंग करनी है तो उसमें ये जुमले आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। और 35 ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि सर्विसेज आप अरब में दे रहे हैं, उस पर ये बुक बनाई गई है। तो आप इस किताब को, अगर आप अरब में जाने वाले हैं या पहुंच चुके हैं और अरबी नहीं जानते, तो ये किताब आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। तो इस किताब की कीमत क्या है और ये कितने की है और कैसे मिलेगी, तो ये PDF हासिल करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और कोर्सेज की भी आप डिटेल जानें और अपना वक्त ज़ाया मत करें, क्योंकि वहाँ पर अगर आप अरबी नहीं बोल पाते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है वहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि ख़ासकर सऊदी अरब में जो है बगैर अरबी के आपका काम चलेगा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। أبد تامرين أمر ومن عيوني يا قلبي. أبد تامرين أمر ومن عيوني يا قلبي. फिर यासिर उससे कहता है अबद तामरीन अमर वमिन अयूनी या गलबी। अब ये बहुत ही प्यार भरा जो है जुमला है और आप किसी प्यारे को इस तरह से बोल सकते हैं, बशर्ते ये कि वो मेल हो। अगर खातून है तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अबद यानी कि बिल्कुल नहीं, या फिर बिल्कुल। अबदन बोलेंगे बिल्कुल नहीं, या अबद बोलेंगे तो बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तामरीन, तामरीन यानी कि तुम बस हुक्म करो, तुम मुझे बताओ, मेरे ऊपर ऑर्डर चलाओ। तामरीन अमर, अमर बोलते हैं हुक्म को। ठीक है, तामरीन अमर व मिन अयूनी। अब ये लफ्ज़ जो है बहुत आम बोला जाता है और आप अपनी डीलिंग में इसको लेके आएँ। जब भी कोई अरबी आपको कहता है ना कि यार ये करो, सवी हाजा, सवी हाजा, तो आपने उसको कहना है मिन अयूनी, मिन अयूनी या गलबी, यानी कि ए मेरे दिल, ए मेरे स्वीट हार्ट। ठीक है, ये दो जुमले आप अपनी जो है डेली की जो कन्वर्सेशन है इसमें ऐड करें, तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से फ़र्क पड़ेगा आपकी डीलिंग पर। और सामने वाला शख्स जो है एक स्माइल लाजमी देगा। जब भी कोई शख्स आपसे खुश होता है तो आपकी जॉब पर इसका बड़ा असर पड़ता है और वो आपसे सेटिस्फाई होता है। यानी कि देखें, आप कोई शख्स आपसे काम के लिए आया और आपने उसको हंसा दिया है और उसका खुश इखलाकी के साथ आपने उसके साथ कम्युनिकेट किया है, तो आपका काम तो बढ़ेगा ही बढ़े, वो आपसे खुश हो जाएगा और एक एतमाद बनेगा। ठीक है, तो आपने अपनी उसमें लाइफ में लाजमी ये जुमला ऐड करना है। जब भी किसी ने कहा, जैसे मैंने आपको आके कहा या मोहम्मद सवी लिहाजा, तो आपने कहना है अबशर, अबशर यानी कि अना हाजिर, यानी कि मैं हाजिर हूँ। वमिन अयूनी, वमिन अयूनी ऐसे उंगली करनी है और कहना है वमिन अयूनी या गलबी। इस तरह से ये इशारा करके आप अगर बोलेंगे तो इंशाल्लाह वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलें जुमले को मुकम्मल करते हैं। अबद तामरीन अमर वमिन अयूनी या गलबी, यानी कि बिल्कुल नहीं, आपका हुक्म मेरे लिए हुक्म है, और दिल और जान ए मेरी जान, वमिन गलबी ए मेरा दिल। ठीक है, तो चलें अगले जुमले की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। أبد اليوم بروح وبتنازل إن شاء الله. أبد اليوم بروح وبتنازل إن شاء الله. फिर वो कहता है अबद अल्योम बरूह व बतनाजिल इंशाअल्लाह। ठीक है, अब वो एग्री हो गया है कि हाँ भी मैं तनाजुल देता हूँ। इसका जो मतलब लफ्जी मायने हैं, एक एक लफ्ज़ का मतलब, अबद का मतलब बार बार हम बोल रहे हैं, 3-4 बार बोल चुके हैं, जिसका मतलब है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अल्योम बरूह, आना रूह अल्योम नहीं बोलना, आना रूह नहीं बोलना। अल्योम बरूह यानी कि मैं आज जाऊँगा, ये फ्यूचर सेंटेंस है, याद रखिएगा। अल्योम बरूह व बतनाजिल। अब देखें, ये जो बा है दो जगह लगा है, यानी कि एक ऐसा अमर, एक ऐसा फेल जो कि इन फ्यूचर करना है तो उसके लिए आपने बा लगाना है। अब लफ्ज़ वही है रोह अजहब, लेकिन बा इसलिए लगा है क्योंकि वो इन फ्यूचर करेगा, आज करेगा, कल करेगा, जब भी करेगा। ठीक है, अबद अल्योम बरूह यानी कि बिल्कुल आज मैं खुद जाकर, वो बतनाजिल और तनाजिल कर दूंगा, यानी कि दस्तबरदार कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके लफ्जी मीनिंग ये है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थी वो आज की वीडियो। और आज की वीडियो किस तरह से लगी, क्योंकि आज की वीडियो मैंने समझा आप लोगों के लिए बहुत अहम है कि किस तरह आप मोबाइल पर किसी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, किससे अपना काम निकलवा सकते हैं। ये वो तरीका है, वो ट्रिक्स हैं जो कि हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। और साथ में ये क्लिप ऐड करने का मकसद ये था कि वो जुमले हैं जो कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई और अरबिक सिखा रहा हूँ और वो अरब में नहीं बोली जाती। तो क्लैरिफिकेशन देने का मकसद ये होता है कि अरबी लोग भी वही जुमले बोल रहे हैं जो कि हमने आपको लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है,
اور PDF बुक में भी तकरीबन इस तरह के ही जुमले ऐड किए हुए हैं। और साथ साथ ये है कि 5 ज़बानों में है, अरेबिक के साथ रोमन अरेबिक है, ताकि अगर आप अरेबिक नहीं जानते, आप नहीं पढ़े अरेबिक, तो साथ में रोमन अरेबिक जो है, जो कि इंग्लिश में है, वो तलफ़ुज़ में उसका जो है साथ साथ दिया है। और उर्दू भी नहीं जानते तो उर्दू का भी बेनिफिट है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि साथ साथ उर्दू भी सीख रहे हैं, क्योंकि जो और ज़बानों के हैं, यानी कि पश्तून हैं, बांग्लादेश के हैं, तो साथ साथ वो उर्दू भी सीख रहे हैं। और इंग्लिश भी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि अगर वो अरेबिक भी नहीं जानते, उर्दू भी नहीं जानते, तो वो इंग्लिश से तर्जमा करके अरेबिक जो है वो सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो किस तरह से लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर ऐसी सैकड़ों वीडियोस जो है अपलोड की गई हैं। तो आज की वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को किस तरह से लगी। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, माअस्सलामा।